بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب. فاعل کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. فاعل کے کچھ قواعد وغیرہ ذکر کیے جا رہے ہیں. آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ یہ کہ صاحب کتاب نے فرمایا وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، اور جائز ہے فعل کا حذف کرنا اس طور پر کہ جب ہو قرینہ. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، فعل کو حذف کرنا جائز ہے. حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، جب کوئی قرینہ پایا جائے، جب کوئی قرینہ موجود ہو، یعنی کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ جس دلیل کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر فعل کو حذف کرنا درست ہے. نحو، جیسا کہ زید فی جواب من قال من ضرب، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ضرب. من ضرب اگر کسی نے کہا تو اس کے جواب میں زید کہا جائے گا. یعنی صورت یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا من ضرب، کس نے مارا، پھر اس کے جواب میں یہ کہہ دیا جائے زید، یعنی اس جواب کی عبارت ہوگی ضرب زید. اب جواب تو پورا یہی تھا کہ ضرب زید، سوال کیا گیا من ضرب، جواب دیا ضرب زید، زید نے مارا. اب ضربہ کو حذف کر دیا گیا، ذکر نہیں کیا، صرف زید لگا دیا، یعنی ضربہ کو ہٹا دیا. سوال ہوا تھا من ضربہ، جواب دے دیا زید. تو یہاں اب ضربہ کو حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قرینہ تھا، دلیل تھی. قرینہ کیا تھا؟ وہ جو پوچھنے والا ہے، جو سائل ہے، اس کا سوال ہی قرینہ تھا، اس کا سوال ہی دلیل تھا. کس بات کی دلیل تھا؟ اس بات کی طرف دلیل تھی اس بات کی طرف، یا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ وہ جو سوال کر رہا ہے، جس نے سوال کیا کہ من ضرب، کس نے مارا، اس کے سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ضرب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ وہ ضرب دینے والے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یعنی فاعل کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اسے فعل کا پتہ ہے کہ کسی کو پٹائی پڑی ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ پٹائی دی کس نے ہے، تو اس کے سوال میں چونکہ ضرب کا ذکر تھا، من ضربہ اس نے کہا تھا، یعنی اس کے سوال سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو پٹائی کا پتہ ہے کہ پٹائی تو کسی کو دی گئی ہے، لیکن کس نے دی ہے یہ پتہ نہیں تھا. تو اس کا سوال ہی یہ قرینہ تھا، یہ اشارہ تھا، یا یہ دلیل تھی کہ فعل کا اسے پتہ ہے، تو اس لیے فعل کو حذف کر دیا گیا. من ضربہ کے جواب میں ضرب زید نہیں کہا گیا، بلکہ صرف زید کہا گیا. فاعل کو ذکر کیا گیا اور فعل کو حذف کر دیا گیا. تو یہ قاعدہ بتایا اور یہ ساتھ مثال دی کہ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور فعل کو حذف کرنا جائز ہے، حیث کانت قرینۃ، اس وقت جب کوئی قرینہ ہو. نحو، جیسا کہ زید فی جواب من قال من ضرب، جس نے کہا من ضرب، اس کے جواب میں زید کہنا. یہ مثال دی انہوں نے. وقضا، اب دوسری بات ایک اور بات بتا رہے ہیں، ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں کہ وقضا یجوز حذف الفعل والفاعل معا، اور اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. وقضا، اور اسی طرح یجوز و جائز ہے حذف الفعل والفاعل معا، حذف کرنا فعل اور فاعل کو اکٹھا. کا نعم،
جیسے اب مثال دے رہے ہیں، یعنی قاعدہ یہ بتایا کہ فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کرنا جائز ہے، فعل کو بھی حذف کر دے، فاعل کو بھی حذف کر دے۔ اب مثال دے رہے ہیں کا نعم، جیسا کہ نعم فی جواب من قال اقام زید، جواب میں جس نے کہا اقام زید، یعنی کسی شخص نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ تو اس کے جواب میں کسی نے کہہ دیا نعم، جی ہاں۔ اب کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جی ہاں نعم قام زید، جی ہاں زید کھڑا ہوا۔ اب قاما کو بھی حذف کر دیا جو کہ فعل تھا، زیدن کو بھی حذف کر دیا جو کہ فاعل تھا، تو فعل اور فاعل دونوں کو اقام زیدن کے جواب میں نعم کہہ کر حذف کر دیا۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیں، قاعدہ بھی بتا دیا، ساتھ مثال بھی دے دی۔ اب آگے بتا رہے ہیں، ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا، اور فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر رکھنا۔ فقد یحذف الفاعل، فاعل کو حذف کرنا، نہیں بلکہ یوں ترجمہ کریں کہ وقد یحذف الفاعل، اور کبھی کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، ویقام المفعول مقامہ، اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، ویقام المفعول مقامہ، اور مفعول کو ہو کی ضمیر فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی یہ فائدہ یا یہ قاعدہ کب لاگو ہوتا ہے؟ قاعدہ کون سا بتایا؟ کہ جب کہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول ہو۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات، تعریف ہیں، ایک ہوتا ہے فعل معروف، ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو جب فعل مجہول ہو تو اس کے فاعل کو حذف کر کے اس کے مفعول کو قائم مقام کر دیا جاتا ہے، فاعل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ نحو جیسا کہ ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب یعنی زید کی پٹائی کی گئی۔ اب یہاں پر زید مفعول ہے اور یہ فاعل کے قائم مقام ہے، یہاں پر فاعل حذف کر دیا گیا ہے۔ ضرب زید، زید کی پٹائی کی گئی یا زید مارا گیا۔ اب مارنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، یعنی یہاں پھر فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں حذف کر دیا گیا؟ جب فعل مجہول تھا، یعنی ضربہ تھا، ضربہ فعل معروف ہے اور ضربہ فعل مجہول ہے۔ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي من المرفوعات، اور یہ جو مفعول ہوتا ہے، یعنی مفعول جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مفعول جس کے جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ مفعول جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ القسم الثانی من المرفوعات، مرفوعات میں سے یہ قسم ثانی میں سے ہے، یعنی
دوسری قسم کا جب ہم مرفوعات کا بیان کریں گے، دوسری چیز کا بیان کریں گے، تو وہاں اس کی تفصیل کے ساتھ بحث آئے گی کہ مرفوعات 8 بتائے تھے، پہلا فاعل، دوسرا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور یہ جو بتا رہے ہیں یہاں جو یہ قاعدہ بتایا یا جو فائدہ بتایا یہ بھی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا ہے، تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ وہ القسم الثانی من المرفوعات، اور وہ یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ مرفوعات میں سے قسم ثانی میں ہے، تو وہاں پر اس کی تفصیلی بحث آئے گی۔ آگے نئی فصل شروع ہو رہی ہے جس کو تنازع فعلان کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ واللہ اعلم